مستقبل کی غذائی ضروریات اور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے سیاسی، اقتصادی اور عسکری قیادت نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ ملک میں زرعی انقلاب کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج کے بے مثال منصوبے کا آغاز، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح، دوست ممالک بھی شراکت دار ہوں گے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری تفصیلات کے مطابق غذائی تحفظ اور زرعی برآمدات کو بڑھانا منصوبے کا بنیادی مقصد۔ لاکھوں ایکڑ بنجر اراضی کو قابل کاشت کیا جائے گا، کسانوں کو جدید زراعت سے روشناس کر کے پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا، فصلوں کی دیکھ بھال، پانی کے ذخائر اور موسم کی ایک چھت تلے نگرانی ہو۔ ایمس کے ذریعے زرعی شعبے میں روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات اس منصوبے کے شراکت دار ہوں گے۔ قطر اور بحرین کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب میں سعودی عرب، چین، قطر، بحرین اور UAE سمیت دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ IMF کے بڑے سیاسی جماعتوں سے رابطے، مانیٹری فنڈز کے حکام کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات، PP رہنماؤں کے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ IMF وفد کی PTI رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ IMF سے معاہدے کے بعد دوست ممالک سے $8 ارب کی فائنانسنگ کا پلان، چین سے $3.5 ارب لینے کی منصوبہ بندی، سعودی عرب سے 2 اور UAE سے $1 ارب ملیں گے۔ IMF کی نمائندہ برائے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے IMF کو بیرونی فائنانسنگ کا پلان بھی ارسال کر دیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے بھی $50 کروڑ حاصل کرنے کا پلان ہے۔ جنیوا کانفرنس میں اعلان کردہ $35 کروڑ بھی آئیں گے۔ IMF نے پاکستان سے $6 ارب کی بیرونی فائنانسنگ کی یقین دہانیاں مانگی تھیں۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت $3 ارب کی پوری رقم لینے کے لیے پاکستان کو 3 جائزوں سے گزرنا ہوگا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ 12 جولائی کو پاکستان لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے گا۔ بورڈ کی منظوری کے 3 سے 4 روز میں پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط ملے گی۔ IMF کی نمائندہ برائے پاکستان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا مقصد پالیسیوں میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے۔ آئندہ الیکشن کے بعد بننے والی سیاسی حکومت کو بھی ابھی سے پالیسیوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یوم تقدیس قرآن پر کراچی سے خیبر تک پوری قوم سراپا احتجاج۔ سویڈن میں ناپاک جسارت کے خلاف پورا ملک یک زبان۔ کراچی میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ تفصیلات کے لیے نوید کمال کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی کال کے بعد ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شہری سراپا احتجاج۔ جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک پاکستان، پاکستان مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنان ریلیوں کی صورت میں کراچی پریس کلب پہنچے اور احتجاج میں شریک ہوئے۔ شرکا کی جانب سے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرے اور ان کے سفیر کو ملک سے بے دخل کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہیں بھی قرآن پاک کی حرمت کی پامالی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت عالمی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور تقدس قرآن کے معاملے پر امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس ظالمانہ اور سفاکانہ عمل کی روک تھام یقینی بنائے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لاہور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی مظاہرے ہوئے جس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف لاہور میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا۔ بادشاہی مسجد میں تحفظ قرآن مجید کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ قرآن مجید ہماری ریڈ لائن ہے، تمام امت مسلمہ کے لیڈروں کو یکجہتی کا پیغام دیتا ہوں۔ نگران وزیر اوقاف اور مذہبی امور پنجاب سید اظفر علی ناصر نے کہا کہ میں مراکش کو داد دیتا ہوں جنہوں نے فوری سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ٹاؤن شپ میں جماعت اسلامی کے شرکا نے ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھا کر بلند آواز میں تلاوت کی اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم نے سویڈن کے سفیر کو نکالنے اور سویڈن سے اپنا سفیر بلانے کا مطالبہ کیا۔ مسجد شہداء کے باہر بھی مختلف تنظیموں اور جماعتوں نے مشترکہ احتجاج کیا۔ ریگل چوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ ہال روڈ پر احتجاجی جلسہ منعقد ہوا۔ استنبول چوک پر بھی سویڈن واقعے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے خدمت گروپ کی جانب سے یوم تقدیس قرآن کے سلسلے میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں بھی یوم تقدیس قرآن کی مناسبت سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ مزید پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ میں جانیے۔
صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئی۔ احتجاج میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ سماجی تنظیموں، تاجروں، علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ JUI کے احتجاجی مظاہرے میں گورنر خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس طرح کے واقعات سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی۔ قرآن پاک ہمارا ایمان ہے، اپیل ہے اس طرح کے واقعات سے اجتناب کیا جائے۔ ہمارا قرآن پاک ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا، اور اس طرح اگر ان کے اپنے اپنے کتابیں ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے اجتناب کیا جائے۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکا نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے ساتھ ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کیے جائے اور بے حرمتی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہم اپنی حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے اقدامات کرے کہ سویڈن کو OIC کی سطح پر بھی احتجاج ریکارڈ کروائے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے۔ اس طرح پوری دنیا پر یہ قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جو شخص قرآن پاک کی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کرام کی یا اصحاب رسول کی بے حرمتی کرے گا، اسے بین الاقوامی قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے۔ قرآن پاک اور انبیاء کرام کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن کے سلسلے میں ریلیاں نکالی گئیں اور مظاہرے کیے گئے۔ شہر شہر، نگر نگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی اور ملوث معلوم شخص کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ کے شہری بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی اور اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ گلگت میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف کلمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرہ ایک بڑی ریلی میں تبدیل ہو گیا۔ شرکا نے کہا کہ ایسے واقعات قطعاً برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ آزاد کشمیر میں بھی یوم تقدیس قرآن کے سلسلے میں ریلیاں نکالی گئیں۔ مظفر آباد کی ریلی میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ ملتان میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے حرمت قرآن ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ گوجرانوالہ میں نون لیگ کی جانب سے نکلنے والی ریلی میں وفاقی وزیر خرم دستگیر نے شرکت کی۔ ریلی میں سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں یوم تقدیس قرآن پاک کے حوالے سے مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے ریلیاں نکالی اور سویڈن کے خلاف شدید مظاہرہ کیا گیا۔ یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے حیدرآباد اور سکھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس میں عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے سویڈن میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی پرزور مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے واقعات پر پاکستان کی جانب سے شدید مذمت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں وزیر اعظم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلاموفوبک رجحانات اور واقعات کے بارے میں مسلم امہ کے تحفظات اور مطالبات کو بیان کرنے پر OIC کے سیکرٹری جنرل کے کردار کو سراہا اور کہا کہ اسلامی دنیا کی اجتماعی آواز کے طور پر OIC کو ایک مربوط اور جامع حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے بالعموم اور اس معاملے پر بالخصوص OIC کے مذاکرات میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ تو ناظرین، کراچی میں ابر رحمت برس پڑا، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 9 جولائی تک جاری رہے گا۔ رتابہ عروس رپورٹ کر رہی ہیں۔ شہر قائد میں بادل برس پڑے، درمیانی اور تیز بارش سے شہر کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں بحریہ ٹاؤن، گلشن حدید، ملیر، شارع فیصل اور PCHs میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ مزید 2 روز جاری رہے گا۔ کراچی ایئرپورٹ کے اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ شاہ فیصل ٹاؤن، کلفٹن اور DHA کے اطراف میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ 9 جولائی تک شہر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔
नाज़रीन, डॉलर रुपए पर हावी होने लगा। इंटर बैंक में डॉलर 86 पैसे इजाफे से 277 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी जानिब सोना भी मजीद महंगा हो गया है। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक इंपोर्टर्स की जानिब से डॉलर की डिमांड बढ़ने के बाद इंटर बैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 1 रुपए इजाफे से आवाम के लिए 281 रुपए की हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 28 पॉइंट्स इजाफा हुआ और इंडेक्स 44,206 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक IMF से डील की खबरों के बाद रवां हफ्ते मार्केट इंडेक्स में 2700 से जायद पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सोना 600 रुपए इजाफे से 2,08,400 रुपए फी तोला हो गया। और स्टेट बैंक ने मालियाती इस्तेहकाम की सालाना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में मालियाती निज़ाम की कारकर्दगी मुस्तहकम रही। जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2022 में मजमूई मालियाती शोबे के असासों में 18.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2022 में कमर्शियल बैंक्स के असासों में 19.1% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इस्लामिक बैंकिंग ने साल 2022 में 29.6% से तरक्की की, जबकि गैर मालियाती कॉरपोरेट सेक्टर की आमदनी में मामूली कमी हुई। मालियाती इस्तेहकाम की सालाना जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि 100 बड़ी लिस्टेड कॉरपोरेट कंपनीज की मजमूई पोजीशन मुस्तहकम रही। स्कर्दू का बुलंद तरीन मकाम शंदूर, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, यहाँ सालाना पोलो फेस्टिवल का आगाज हो गया। मुकाबले देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद शंदूर पोलो ग्राउंड पहुंची। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में शंदूर फेस्टिवल का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडिंग, बच्चों के टैबलो शो और रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। मिस्टर मालाकंड ने बॉल फेंककर शंदूर फेस्टिवल के इफ्तिताही मैच की शुरुआत की। इवेंट का पहला मैच सरलासपुर अपर और सरलासपुर लोअर के माबैन खेला गया। सरलासपुर अपर ने मैच 1 के मुकाबले में 5 गोल से अपने नाम किया। फेस्टिवल में चित्राल और गिलगित से ताल्लुक रखने वाले मकामी फनकारों और हुनरमंद अफराद के फनपारों को उजागर करने और उनकी तशहीर के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। रंगारंग शंदूर फेस्टिवल 9 जुलाई तक जारी रहेगा।